السلام علیکم دوستو، آج سے ہم اردو گرامر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اردو گرامر کی تعریف کے حوالے سے اس میں مختلف جو اجزاء ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے گرامر کی تعریف کیا ہے دوستو؟ آسان الفاظ میں زبان کی قواعد و ضوابط کا علم گرامر کہلاتا ہے، یعنی زبان کی قواعد و ضوابط کا علم جس کے ذریعے ایک زبان لکھی اور پڑھی جاتی ہے اسے گرامر کہا جاتا ہے۔ گرامر میں سب سے پہلے اردو گرامر میں ہے حرف کیا ہے؟ ہر زبان حروف سے بنتی ہے۔ حرف وہ سادہ ترین آواز ہے جو مزید سادہ نہیں ہو سکتی، مثلا الف، با، پا، تا وغیرہ۔ اسے یعنی الف سے یہ تک تمام حروف ہیں، انہیں حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ اردو حروف تہجی کی تعداد 37 ہے، جو یہ ہیں: الف، با، پا، تا، ٹھا، ثا، جیم، چا، ہا، خا، دال، ڈال، ذال، را، ڑا، ظا، ژا، سین، شین، صاد، ضاد، طوا، ظوا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا یعنی چھوٹی یا اور بڑی یا۔ اس کے بعد حرف کے بعد کیا ہے؟ لفظ ہے دوستو۔ لفظ وہ مرکب آواز ہے جو کئی مفرد آوازوں سے مل کر بنتی ہے۔ جب حروف تہجی کو ایک مخصوص ترتیب سے ملا کر لکھا یا پڑھا جاتا ہے تو لفظ وجود میں آتا ہے۔ مثلا خا، دال، الف، ان کو جب ہم اکٹھا لکھتے ہیں، یہ حروف ہے، تو اس کو جب آپس میں ملایا جائے تو ایک لفظ یعنی خدا بن جاتا ہے۔ اسی طرح پا، نون، جیم، الف، با، اس سے ایک لفظ بن گیا، یہ حروف ہے۔ جب ہم اس کو اکٹھا لکھیں یا پڑھیں تو اس سے پنج آب بن جاتا ہے، جو ایک لفظ ہے دوستو۔ اس کے بعد ہے لفظ کی اقسام۔ لفظ کی مندرجہ ذیل 2 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے کلمہ، دوسرا ہے محمل۔ کلمہ کیا ہے؟ وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں، کلمہ کہلاتا ہے۔ مثلا میز، کرسی، کاغذ، قلم، کتاب، گاڑی، کانا، آدمی، مسجد وغیرہ، یعنی اس کے کچھ نہ کچھ معنی ہیں تو یہ کلمہ ہے۔ مثالیں: انسان اپنی قسمت کا خود معمار ہے۔ دوسرا مثال کیا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تیسرا مثال ہے سچ بولنا اچھی عادت ہے۔ چوتھا مثال ہے بڑوں کا ادب کرو۔ ان مثالوں میں آنے والا ہر لفظ کلمہ ہے، یعنی ان مثالوں میں جتنی بھی آنے والے الفاظ ہیں یہ کلمہ ہے جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہیں دوستو۔ دوسری نمبر پر ہے محمل۔ محمل کیا ہے؟ وہ لفظ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو اور کلمہ کے ساتھ مل کر اسی کا معنی دے، محمل کہلاتا ہے۔ اہل زبان کلمہ پر زور دینے کے لیے اس کے ساتھ محمل کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثالیں: وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، یعنی چیتوں، یہ محمل ہے۔ اسی طرح دوسرا مثال: پاکستان میں آج کل چوری چکاری، یعنی چوری چکاری کی وارداتیں عام ہو چکی ہے۔ تیسرا مثال ہے برے لوگوں سے میل جول نہ رکھو۔ چوتھا مثال ہے مسلمان عیدین بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ ان مثالوں میں بات، چوری، میل اور دھوم ایسے الفاظ ہیں جو تو بامعنی ہیں، جبکہ چیتوں، چکاری، جول اور دھام ایسے الفاظ ہیں جس کے اپنے کوئی معنی نہیں لیکن یہ بے معنی ہیں۔ ایسے بے معنی الفاظ محمل کہلاتے ہیں۔ اسی طرح دوستو لفظ محمل کی چند اور مثالیں: کوڑا کرکٹوں، سودا سلفوں، ٹال مٹول، روٹی ووٹی، لوٹ کسوٹ، گم سم، پکڑ دھکڑ،
پانی وانی، گالی گلوچ، غلط ملت، دکم پھیل، کانا وانا، میل کچیل، چپ چاپ، ٹھیک ٹھاک، اکا دکا، یہ محمل کی اور مثالیں ہیں دوستو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔